السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے محترم ناظرین، آج کا واقعہ جو سنانے جا رہی ہوں، رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جنم لینے والی، دل پر سختہ طاری کرتی آسیبی کہانی۔ نورین کو وہ جھمکے بہت ہی پیارے لگے تھے۔ یہ کہنا کسی صورت بھی غلط نہ ہوگا کہ زیورات اس کی بہت بڑی ہی کمزوری تھے۔ حالانکہ اس کی الماری نت اور نئے زیورات سے بھری پڑی تھی، مگر اس نے شاید ایک بار پہننے کے بعد اس کو الماری میں واپس رکھ دیا تھا۔ زیوروں میں بھی ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے، مگر یہ کمزوری نورین میں کچھ زیادہ ہی تھی۔ لیکن جب بھی اس کے سامنے زیور آتے، وہ ایک فضول خرچی اور لاپرواہ عورت بن جاتی۔ وہ اپنی فرینڈز کی محفل میں بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کرتی کہ وہ زیورات کے معاملے میں کافی پاگل ثابت ہوئی ہے۔ نورین بہت ہی حسین اور جاذب نظر تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا اور بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کی عمر 35 برس ہے۔ وہ ہمیشہ ہی 25 سے زیادہ کی نہ لگتی تھی۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں اور بال بہت خوبصورت تھے۔ یہ نورین کے ہی نصیب تھے کہ قدرت نے اس کے شوہر کو بے انتہا نوازا تھا۔ بیرون ملک نوکری، وہ بھی UK جیسے ملک میں قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ $5000 کی سیلری کچھ کم تو نہیں ہوتی۔ 2 سال پہلے جب اس کا شوہر ہر دھکے کھا رہا تھا تو نورین کے مشورے پر اس نے اپنے دوست کی مدد سے UK کے لیے جاب اپلائی کیا۔ قسمت اور قابلیت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ویزا لگ گیا۔ اب شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نورین نے اپنے شوہر کی رضامندی سے اپنے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو ساتھ ہی بلا لیا تھا۔ اقبال اور روحی کے یہاں بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ بشریٰ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا کرتی تھی۔ البتہ کسی کے ہونے کا احساس ہی نورین کے لیے کافی تھا۔ آئے دن نورین اپنے حلقے احباب میں مصروف رہا کرتی تھی کہ گھر میں ایک ماسی بھی تھی جو کہ گھر کے کام کاج اور صفائی ستھرائی وغیرہ میں مصروف رہا کرتی تھی۔ بہرحال اس کی زندگی کافی مزے میں گزر رہی تھی۔ اس روز نورین شام کے وقت مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اس کی کار بند پڑ گئی۔ جب اس نے ڈرائیور سے اس بات سے دریافت کیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ وقت گزاری کے لیے وہ کار سے باہر نکل آئی۔ اس وقت اس کے کھلے بال بہت ہی خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے فٹ پاتھ پر لگے ہوئے نیم کے پیڑ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی لمحات گزرے ہوں گے کہ اچانک اس کی نظر سامنے والی بلڈنگوں پر پڑی جو کہ اونچی اونچی تھی۔ روڈ چاروں طرف سے بالکل سنسان تھی۔ غالباً وہ کسی پوش علاقے معلوم ہوتا تھا جہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھنے کے عادی ہوا کرتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر بلڈنگ پر پڑی جو کہ کافی پرانی اور خستہ معلوم ہو رہی تھی۔ نورین کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کیونکہ آس پاس کی ساری عمارات انتہائی جدید اور ماڈرن تھی، لیکن اس عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی 1901 کی عمارت کسی نے یہاں کھڑی کر دی ہو۔ طرز تعمیر نہایت ہی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ نورین بڑی دلچسپی اور انہماک سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دلچسپی کے لیے اپنی عمارت کے نزدیک چلی گئی۔ اس عمارت کے سامنے کا رنگ ایسا تھا کہ جیسے کہ وہ عمارت جل گئی ہو یا جلا دی گئی ہو۔ اچانک اس کی نظر عمارت کے نیچے ایک دکان پر پڑی۔ پوشیدہ سی اس دکان کے بورڈ کو دیکھ کر نورین کی دلچسپی دو چند ہو گئی۔ اس کے بورڈ پر لکھا تھا، انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک ختم ہو جانے والی زندگی لے کر آیا ہے۔ یہ جگہ آپ کی ہر خواہش کی تکمیل کرتی ہے۔ وہ بحث کے پیش نظر اس دکان میں داخل ہو گئی۔ وہ دکان بہت بڑی اور خوبصورت تھی۔ اس دکان میں اوپر سے نیچے
تک قدیم زمانے کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اچانک اس کی نظر شوکیس پر فرنٹ پر لگے ہوئے جھمکوں پر پڑی۔ جھمکے اتنے خوبصورت اور پیارے تھے کہ اس کا دل للچا اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دکاندار اس کو شوکیس صاف کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کی پشت نورین کی طرف تھی، جس سے اس کے سفید بال صاف نظر آ رہے تھے۔ بالکل انکل، نورین نے اس کو آواز دی۔ نورین کی آواز پر وہ گھوما تو ایک لمحے کے لیے نورین خود بھی ڈر گئی تھی۔ وہ ایک گندمی چہرے والا بوڑھا انسان تھا۔ چہرے پر پستی، خباثت اور آنکھوں میں ناچکی وحشت سے نورین کو خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کو یوں لگا کہ یہ بوڑھا کوئی آوارہ روح تو نہیں۔ جی فرمائیے، بوڑھے نے نہایت ہی شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ آواز بالکل ہی چہرے کے برعکس تھی۔ مجھے یہ والے جھمکے دکھائیں۔ یہ سن کر اس کے طوطے جیسی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ وہ چمک بالکل ویسی ہی تھی کہ جیسے بکرے کو دیکھ کر قصائی کی آنکھوں میں نمودار ہوتی ہے۔ محترمہ، یہ بندے کافی پیش قیمت ہیں۔ یہ سن کر جیسے نورین کو غصہ سا آ گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے دکاندار کہہ رہا ہو کہ تم اس کو نہیں خرید سکتی ہو۔ اس بندے کو دیکھ کر ویسے بھی اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ جتنے کے بھی ہوں گے میں ضرور لوں گی۔ آواز میں تھوڑا سا غصہ آیا۔ اتنا سن کر وہ مسکرایا اور شوکیس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر نہ جانے کیوں نورین کو ایسا لگا کہ جیسے کسی کتے نے دانت دکھائے ہوں۔ نورین اس جھمکے کے تصور میں گم سی ہو گئی۔ اس کو یقین تھا کہ جب وہ ان جھمکوں کو لے کر جائے گی، دیکھنے والوں کی آنکھیں جیسے خیرہ ہو جائیں گی۔ وہ بس ان کو دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ یہ بہت حسین ہے، کہاں سے لیے یہ جھمکے؟ یہ جملے سننے کے لیے ان کے کان بے تاب ہونے لگے تھے۔ ان جملوں کی لذت سے وہ آشنا تھی۔ بہرحال وہ خیالات کی دنیا میں سے اس وقت باہر آئی۔ دکاندار نے اس کو مخاطب کیا، محترمہ، یہ آپ کے جھمکے، یہ واقعی بہت خوبصورت تھے۔ نورین کی آنکھیں ہی خیرہ ہو گئیں۔ کتنے کے ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ سن کر وہ دکاندار کی آنکھوں میں انتہائی سی چمک ابھرتی اور وہ بولا، آپ کو میں 1000 روپے میں دے دوں گا۔ 1000 روپے؟ وہ چونک گئی۔ اس نے پھر سے غور سے ان کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ بالکل سونے کے معلوم ہوتے تھے، اور سونا اتنا سستا بھی نہ تھا کہ اتنا سستا فروخت کیا جائے۔ سونے کے ہیں یا نقلی؟ خالص ہیں۔ وہ مسکرایا۔ آپ کسی بھی جوہری سے پرکھوا لیں۔ پھر اتنے سستے کیوں؟ اس کو شک ہونے لگا تھا۔ اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں چمک ابھرتی اور وہ مسکرا کر بولا، بات یہ ہے کہ آپ میری پہلی کسٹمر ہیں، اس لیے دکان میں داخل ہونے والے پہلے کسٹمر کے ساتھ رعایت کرتا ہوں۔ نورین یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اگر سونے کے نہ بھی ہوئے تو نورین کے مسئلہ نہ تھا۔ جھمکے خرید کر نورین کو دکان سے باہر نکل آئی۔ اس کے جاتے ہی وہ دکاندار کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ روحی نے اس جھمکوں کو قدرے حیرت سے دیکھا تھا۔ آپی، یہ تو کافی قدیم زمانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، وہ لاپرواہی سے بولی، مگر یاد رکھو، قدیم زمانے کا فیشن پلٹتا ہے اور لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنتا ہے۔ روحی نے کندھے اچکا دیے۔ ویسے بھی وہ نورین کی پسند پر کافی حیرت زدہ دکھائی دی تھی اور زیادہ بات کرنا بھی اس کا شعار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اس کی تعریف کر کے بات کو ٹال دیا۔ نورین ان کو پا کر کافی خوش تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے جھمکوں کی مناسبت سے ایک لباس نکالا اور ان کو اس سے میچ کر کے پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ شام کو ویسے بھی ایک فرینڈ کی تقریب میں جانا تھا، اس لیے اس کا ارادہ تھا ان جھمکوں کو پہن کر جائے گی۔ یہ لباس اس کے لیے مناسب تھا۔ شام ڈھلتے ہی اس نے تیاری پکڑ لی، نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور جھمکوں کو اپنے کان میں ڈال لیا۔ واقعی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کار کے بیک ویو مرر سے اپنے جھمکوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جھمکے اس کانوں میں زیادہ ہی جھول رہے ہیں، حالانکہ کار کے سارے شیشے بند تھے اور اس کے اندر چل رہا تھا۔ اس بات کو محسوس کر کے وہ کافی
چھلنے بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے اس بات کو غیر اہم سمجھتے ہوئے گردن جھکتی اداکار میں میوزک لگا کر سیٹ کی پشت سے سر نکال دیا۔ دعوت کے دوران اس نے محسوس کیا کہ کئی عورتیں اس کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ اس کی کامیابی تھی، یہ تعریف تھی جس کو سننے کے لیے اس کے کان ترستے تھے۔ دعوت کے دوران اس نے محسوس کیا کہ جھمکے بار بار اس کے کانوں میں از خود جھولنے لگے ہیں۔ یہ چیز محسوس کر کے اس کو الجھن ہونے لگی تھی، لیکن وہ بہت شاندار لگ رہی تھی، لہٰذا اس الجھن کو برداشت کرنا ضروری تھا۔ کھانے کے دوران اس کی میزبان فائزہ نے اس کو کہہ دیا، یہ جھمکے کہاں سے لیے تم نے؟ اچھے ہیں نا؟ ہاں اچھے ہیں، لیکن بناوٹ ذرا قدیم طرز کی ہے۔ فائزہ مسکرا کر جواب دیا، یہ جھمکے اتنے جھول کیوں رہے ہیں؟ ایک عورت یوں پڑی بولی جس کا نام عذرا تھا۔ عذرا ابھی اس کی فرینڈ میں سے ایک تھی۔ نورین چونکہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اس پر ہاتھ پھیر کر بولی، نہیں تو میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی بناوٹ ایسی ہو۔ بہرحال اچھے ہیں، عذرا نے مسکرا کر کہا۔ دراصل یہ جھمکے بہت پسند آئے تھے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے پھول گئی تھی، گویا تعریف اس کی اپنی تھی۔ واپسی میں رات کافی ہو چکی تھی، اقبال اور روحی بھی سو چکے تھے۔ نورین نے کار لان میں پارک کی اور پھر گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے لباس تبدیل کیا۔ شب خوابی لباس پہن کر وہ جھمکوں کی طرف متوجہ ہو گئی جو اس نے بیڈ پر رکھ دیے تھے۔ اب اس نے اس کو اٹھایا اور ڈریسنگ کے دراز میں احتیاط سے رکھ دیا اور پھر وہ بستر پر سو گئی۔ نائٹ بلب کی ٹیلگون اس کو ہمیشہ ہی پرسکون نیند کا احساس کراتی تھی، چنانچہ وہ لیٹتے ہی چند لمحوں میں ہی گہری نیند کی وادیوں میں سیر کرنے لگی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اچانک ہی نورین کی آنکھ کھل گئی۔ یوں آنکھ کھلنے پر نورین کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ کہانی بہت ہی لمبی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ نورین کے ساتھ ایسا کیا ہوا، یہ جھمکے خریدنے کی ایسی اس کو کیا سزا ملی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔